الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام کامیاب زندگی، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، خوشگوار زندگی، پرلطف زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم مناسب طرز گفتگو کو اختیار کریں، یعنی لوگوں کی عقلوں کے اعتبار سے ہم بات کریں، لوگوں کی عقل جیسی ہے وہی حساب سے ہم بات کریں۔ اس لیے عربی کا ایک محاورہ ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقلوں کے اعتبار سے بات کرو۔ وہ مثال کیا ہے؟ اور مناسب طرز گفتگو لائی جائے، اس کا انتخاب کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے بیچ میں بات کچھ اور چل رہی ہے، آپ دوسری بات لے آئیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے عقلوں کے اعتبار سے بات کیجئے، تب آپ لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بچوں سے کیا بات کریں گے؟ بچوں سے آپ کھیل کود کے بارے میں بات کریں گے۔ نوجوانوں سے آپ کیا بات کریں گے؟ نوجوانوں سے آپ نوکری کے بارے میں بات کریں گے یا پھر شادی کے بارے میں بات کریں گے۔ بوڑھے لوگوں سے آپ کیا بات کریں گے؟ بوڑھے لوگوں سے آپ کچھ مشورے لیں گے۔ اب دیکھیے، مناسب طرز گفتگو کب نہیں ہوگی؟ آپ بوڑھے کے پاس چلے جائیے اور ان کو کہیے فلاں فٹ بال کے کھلاڑی نے نام پیدا کیا ہے، تو یہ مناسب طرز گفتگو نہیں ہے، بوڑھے لوگوں کو کیا معلوم۔ پھر اسی طرح آپ بچوں سے یہ بات کیجئے میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے عقلوں کے اعتبار سے بات کیجئے، تب آپ لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ مہارت کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جو آدمی جیسا ہے آپ وہی حساب سے بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابو ہریرہ کی قمیص خالد بن ولید کو پہنا دیں، نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ماہر ہیں، خالد بن ولید فوجی ہیں، کمانڈر ہیں، وہ جنگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کسی اور کام میں ماہر ہیں، عمر بن خطاب مزاج میں سخت ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اعتبار سے بات کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2097۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، واپسی پر میری اونٹنی جو ہے وہ لاغر ہو گئی، میری اونٹنی چلی نہیں رہی ہے اور میں پیچھے ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر، ہاں اللہ کے رسول۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شانک، جابر کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میری جو اونٹنی ہے نا وہ پیچھے رہ گئی ہے، چلی نہیں رہی ہے، بہت لاغر ہے، کمزور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی جو ہے نا اس کے قریب بیٹھا دو۔ بالآخر انہوں نے اپنی اونٹنی کو بیٹھا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارکب، سوار ہو جاؤ۔ اب وہ سوار ہوئے، جیسے ہی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی تیز بھاگنے لگی، اب سب سے آگے نکل گئی۔ اب غور کیجئے گا، جابر بن عبداللہ جوان آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان کے اعتبار سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہی مزہ آتا ہے کہ پوچھا جائے ان سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جابر شادی کیے ہو کیا؟ دیکھیے کیا بات کی ہے، کیا مسئلہ تھا، اور فوراً نبی کیا پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کو بولتے ہیں مناسب طرز گفتگو اختیار کرنا، کہ لوگوں کے اعتبار سے بات کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی جماعت کو ابھارتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کے لیے مسئلہ ہے شادی کا یا مسئلہ ہے معاش کا، نوکری کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جابر شادی شدہ ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی تو کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے باکرہ سے کیے یا سیبہ سے کیے، یعنی اس عورت سے کیے جو باکرہ ہے جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، یا پھر ایسی عورت سے کیے ہو جو شادی شدہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گیا۔ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بل سیبن، اللہ کے رسول میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھی۔ کیوں ایسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے باکرہ سے کرتے تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ تو انہوں نے مجبوری ظاہر کی۔ اس کے اندر بہت سارا درس ہے۔ ایک بھائی اپنی بہنوں کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی درس ہے کہ بھابھی اپنی نندوں کے لیے کیا نہیں کر سکتی ہے۔ آج کل بھابھی نندوں کے درمیان لڑائیاں چل رہی ہے، لیکن غور کیجئے یہ احسان ہے بھابھی کا
کہ وہ نندوں کا خیال رکھے۔ وہ کہتے ہیں ان لی اخوات، میرے پاس چند بہنیں تھیں۔ دوسری اور روایت کے اندر آیا 6 بہنیں تھیں یا 9 بہنیں تھیں، میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ فاحببت ان اتزوج امرأۃ، تو میں نے ایسی عورت سے شادی کی تجمعہن وتمشطہن وتقوم علیہن، تاکہ میری بہنوں کو اکٹھا رکھے، کنگھا کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے۔ بڑی قربانی دی ہے بھائی نے، یہ ثواب کا کام ہے۔ جابر بن عبداللہ نے ادھر بھی ثواب کمایا کہ ایسی عورت سے شادی کی، ادھر بھی ثواب کما رہے ہیں کہ بہنوں کے لیے آپ نے قربانی دی ہے تاکہ ان کی بیوی ان کی بہنوں کا خیال رکھے، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اس طریقے سے بھی آپ دل جیت سکتے ہیں۔ بہنوں کا دل جیت لیا، ادھر اس عورت کا دل جیت لیا، ہر ایک کا دل جیت لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسب گفتگو کرتے تھے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر اونٹ کو بیچو گے؟ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے اونٹ کو 1 اوقیہ چاندی میں بیچ دیا۔ اب جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ 1 اوقیہ چاندی تول کے دے دو۔ 1 اوقیہ چاندی تول کے دے دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر کو بلاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اب وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذ جملک ولک ثمن، اپنی اونٹنی بھی لے جا اور قیمت بھی ساتھ میں لے جا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال رکھتے تھے، غریبوں کی مدد میں آگے رہتے تھے، جانتے تھے کہ جابر بن عبداللہ کس طریقے سے پریشان حال ہے، بہنوں کا خیال رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا اونٹنی بھی لے جا، قیمت بھی لے جا، سب کچھ لے کے چلا جا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسب طرز گفتگو کرتے تھے، موقع محل کے اعتبار سے کام کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ لوگوں کی عقلوں کے اعتبار سے مناسب گفتگو کریں تو ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے ہمیں سکھائے ہیں، ہم اور آپ اگر اس طریقے پر چلتے ہیں تو ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہترین زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے، سدا بہار زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بیجا اعتراضات پر دھیان مت دیجیے۔ لوگ تو اعتراض کرتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، اپنے اندر خوبیاں پیدا کیجیے۔ اگر ہم اور آپ لوگوں کی تمام تنقیدوں کو لے لیں گے، لوگوں کے بیجا اعتراضات پر دھیان دیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اسی میں الجھ کے رہ جائیں گے۔ اس لیے خوشگوار زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی بیجا تنقید کو آپ چھوڑ دیں، اس پر دھیان نہ دیں، اپنے اندر نکھار پیدا کریں، اپنے اندر غلطیوں کی اصلاح کریں، تو اس طریقے سے آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم خالی نہ بیٹھیں، کیونکہ بیکاری بڑی بیماری ہے۔ خالی بیٹھنا، بہت سارے لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ہم خالی بیٹھے رہیں گے تو ہمارے پیٹ میں کھانا کیسے جائے گا؟ ہم تجارت میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ ارے جو لوگ مالدار ہوئے ہیں نا، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، دن رات ایک کیا ہے، تب مالدار بنے بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں گے؟ نہیں، بہت بڑی بھول ہے۔ خالی بیٹھنا، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ چھپا ہوا چور ہے۔ یہ اگر شراب کو آپ ام الخبائث کہتے ہیں، شراب پینا یہ گناہوں کی ماں ہے۔ آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو بہت سارے گناہ کرتا ہے، اور خالی جب بیٹھا رہے گا تو کیا کرے گا؟ خالی بیٹھا رہے گا تو ادھر ادھر سوچے گا، شیطان اس کو بھٹکائے گا، ماضی میں شیطان لے کر چلا جائے گا، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اس لیے خالی نہ بیٹھیے۔ ارے خالی دوسرے لوگ بیٹھتے ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 87۔ منافقوں نے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا اپنے آپ کے لیے اچھا سمجھ لیا ہے، وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ عقل مند لوگ کبھی خالی نہیں بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، مستقل لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا چند دن کی ہے، ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ ارے کب آپ مشغول ہو جائیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے جو بھی وقت ملا ہوا اس کو کام میں لگائیے، کام ملائیے، ہر چیز آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کھوئی ہوئی دولت آپ کو مل جائے گی، لیکن وقت جو آپ کا چلا گیا دوبارہ آپ کو نہ ملے گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، وقت تلوار کے مانند ہے، تم اسے نہ کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا۔ اس لیے وقت کو برباد نہ کیجیے،
بہت سارے لوگ وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6412، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور ایک ہے خالی وقت۔ اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ صحت جب ہماری بگڑ جائے گی تب ہمیں پتہ چلے گا۔ یاد رکھیے گا، صحت سب سے بڑی دولت ہے، نعمت سب سے اہم چیز ہے۔ وہ کون سی نعمت؟ تندرستی۔ اس لیے غالب کہتے ہیں تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تنگ دستی یعنی پیسے نہیں ہے، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، اس لیے صحت کا خیال رکھیے۔ پھر دوسری چیز جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہے، الفراغ، خالی وقت، یوں ہی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ دھوکے میں ہیں۔ بیکاری بڑی بیماری ہے، اس لیے اس سے بچیے۔ ناظرین، سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔